ٹھیک ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹکس کافی سیف بھی رہی ہے کہ اس طرح کے حالات میں جب آپ کے اوپر اتنا پبلک پریشر ہو، پبلک ریاکشن آپ کو فیس کرنا پڑے، پھر آپ کیبنٹ کے فیصلوں میں بھی اس طرح سے سامنے نہ آئے، فرنٹ فٹ پر مسلم لیگ نون ہی دکھائی دے اور اس کا بیک لیش مسلم لیگ نون کو لندن میں بھی دیکھنا پڑے، یہاں تک کہ ہمارے وزیر دفاع جائیں تو لندن کی ٹیوب میں انہیں دھمکیاں دی جائیں، چاقو سے حملے کی بات ان پر کی جائے. خواجہ آصف پاکستانی ہائی کمیشن بھی گئے، پھر انہوں نے لندن پولیس کو بھی رپورٹ فائل کر دی ہے اور باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا گیا ہے کہ کس شخص نے دھمکی دی. لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب سخت اقدامات کا عندیہ دیتے ہیں، ہماری وزارت خارجہ بھی یہ کہتی ہے کہ بہت سخت اقدامات کیے جائیں گے تاکہ تدارک ہو سکے آئندہ اس طرح کے واقعات کا. اور سیٹھی صاحب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نوعیت کے واقعات بڑھ رہے ہیں. جنیوا میں مسلم لیگ نون کے حق میں 4 لوگ سامنے آتے ہیں، وہ لیڈ نہیں بنتی، وہ خبر نہیں بنتی، لیکن روزانہ اس طرح کے نعرے لگانا اور اس طرح کے جملے کسنا مسلم لیگ نون کے لیے معمول بن چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی سلوشن نہیں ہے اس معاملے کا. نہیں، سلوشن تو نکال لیا ہے نا محسن نقوی نے. ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے جہاں 20 لوگ ہوتے تھے اب وہاں 4 لوگ ہو گئے ہیں. پہلے جب کہ جس قسم کے لوگ تھے وہ ڈوئل نیشنلز تھے اور وہ ویسے لوگ تھے جو آتے جاتے ہیں پاکستان. اب میرا خیال ہے کہ وہ جو آتے جاتے والے ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور وہی رہ گئے ہیں جنہوں نے نہ آنا ہے نہ جانا ہے، اور وہ تھوڑی دلیری کے ساتھ ابھی بھی باہر آ کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. بٹ دیر ہیز بین اے سگنیفیکنٹ ڈراپ. اب یہ ایون فیلڈ کے اوپر جب وہ نکلنے لگے وہاں سے تو وہاں بھی 8-10 لوگ تھے. میں نے پتہ کیا فون کرنے کا، جی 12 لوگ تھے. اب اور زیادہ آپ نے دیکھا کہ وہ دور ہی تھے، زیادہ قریب نہیں آئے. میرا خیال ہے وہ بھی اس لیے کہ تصویریں نہ لی جائیں، ان کی ویژول اور دور سے ہوٹنگ کر دینی ہے سو آن سو. تو اثر پڑا ہے محسن نقوی کے اقدامات کا، دھمکی کا بالکل اثر پڑا ہے. اور میری سورسز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اثر پڑا ہے. تو بٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیشہ دے ول بی آلویز پیپل جو کہ دلیری کے ساتھ بولیں گے. پھر آپ نے دیکھا وہ دلیری کے ساتھ بعد میں آ کے وہ آپ پھر کنفیشن اسٹیٹمنٹ کرتے ہیں کہ آئی ایم سو سوری، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تو مس لیڈ کیا گیا. پھر اس قسم کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، آپ نے دیکھا. تو آئی تھنک محسن نقوی کے اقدامات کا اثر پڑا ہے. اور ویسے بھی بٹوین یو اینڈ می یہ اب بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے نا کہ یہ بدتمیزی اور گالی گلوچ، میرا خیال ہے اور میں نے کسی کمیونٹی کو نہیں دیکھا اس طریقے کے ساتھ اپنے فیلو سٹیزنز کو، خواہ ڈفرینسز ہوں. یہ جو نیا کلچر ہے نا بدتمیزی کا اور گالی گلوچ کا، دس از پیور پی ٹی آئی. انفارچونیٹلی اس سے پہلے کبھی بھی ایسے نہیں تھا. اور یہ ہر جگہ پہ ہے. اینڈ اٹس ویری سیڈ کہ ڈفرینسز اپارٹ، مگر ایسے نہیں ہونا چاہیے. یو کین اسٹیبلش یور کریڈینشلز ادر ویز. آپ پروٹیسٹ کریں، آپ بینرز لے کے آئیں، آپ وہاں ڈاؤن ود یہ ڈاؤن ود وہ یہ کریں جو ایک نارمل طریقہ ہے ہائیڈ پارک والا. مگر یہ ابھی آپ نے جو بتایا کہ جی چاقو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے. خواجہ صاحب چپ کر کے اپنی ٹیوب میں سے نکلے ہیں اور اس گون آف، اور پیچھے سے وہ بندہ ایک تھا اس سے جو لگا ہوا تھا. تو ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، یہ اس کو نہیں آپ روک سکتے، وہ ملیں گے. یہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، they feel very strongly about خان. تو آلموسٹ میں اب کیا کہوں اس کو کیا سمجھتے ہیں اینڈ سو آن. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ انفارچونیٹلی. ہاں، لیکن خواجہ آصف رپورٹ کرواتے ہیں پولیس میں اور پھر آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، دھمکیاں اور گالیاں دی جا رہی ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہاں کے قوانین کے مطابق اگر خواجہ آصف اس طرح کی کمپلین کرتے ہیں کہ ایک شخص باقاعدہ چاقو سے حملے کی دھمکی دیتا ہے اور وہاں پر باقاعدہ چاقو سے حملے ہوتے بھی ہیں، تو کیا کوئی سزا یا کارروائی ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے ایسے شخص کے خلاف؟ نہیں، دیکھیے وہ پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے نوٹ کر لیتی ہے، تھوڑی سی انکوائری کرے گی، شاید بندے کو بھی بلا لے. اور تو مگر یہ جو تھریٹ ہے نا کہ جی چاقو بھی لگ سکتا ہے آپ کو، یہ وہ اٹس ناٹ اے سیریس تھریٹ. یہ دس از وربل. وہ غصہ چڑھا ہوا ہے، گالی بھی اس نے دے دی ہے اور چلو چاقو مار دیں گے. یہ پنجابی ٹپیکل باجا گاما ٹائپ آف اپروچ. وہ تنوں یہ کپ دیا گیا، تنوں یہ کر دیا گیا. اینڈ دا پیپل ہو آر میکنگ دس، دے ڈونٹ تھنک کہ ایکچولی وہ کریں گے. ایسی نہیں بات. تو میرا خیال ہے کہ اس کو لائٹلی لیا جائے گا
برٹش پولیس ان کو پتا ہے پاکستانی تو سارا وقت گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں, یہ تو دس نتھنگ نیو. تو کمپلین کرنا ضروری ہے تاکہ نوٹس میں آ جائے. کل کو خدا نہ خواستہ کو پاگل بندہ کر ہی نہ دے, کو پتا ہے پاگل تو ہوتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اتنے پاگل ہے کوئی کہ اس قسم کی چیز کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر جو ہے وہ لندن میں یا یو کے میں کرے گا. ایم کیو ایم کے ایک ایکٹیوسٹ عمران فاروق صاحب قتل ہو چکے ہیں لندن میں, تو اس وجہ سے اس طرح کی دھمکیوں کو سیریس لیا بھی جانا چاہیے. سٹ صاحب جیسے آپ نے کہا, خیال ظاہر کیا, اندیشہ ظاہر کیا, خواجہ آصف بھی خاصے کنسرن دکھائی دیا, اور اس کی سبھی نے, شہباز گل صاحب نے بھی باقاعدہ مذمت کی ہے کہ اس طرح سے گالی گلوچ اور دھمکانے کا کلچر نہیں ہونا چاہیے. جب مگر قطع کلائم آف, سوری آپ نے ایک حوالہ دے دیا ایم کیو ایم کے بارے میں, دیٹ واز این internal power struggle within the MQM. It was not کہ ان کے خلاف کوئی احتجاج تھا یا اس قسم کی کوئی چیز تھی. He was وہ MQM کے لیڈر کے خلاف. Anyway, آپ سمجھ جائیں اس کا یہ ایگزامپل صحیح نہیں ہے. Yeah, that was a conspiracy by within the party. اوکے, ٹھیک ہے, یہ فرق ہے معاملات میں. بہرحال احتیاط, اور شاید خواجہ سے بھی احتیاط والے مشورے پر ہی عمل کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا چل رہا ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو کیسے چلانا چاہ رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے ناراضی کا سوال پیدا نہیں ہوتا, لیکن دوسری طرف وہ کچھ شکوہ بھی کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, سنیں انہی کی زبانی. اس پہ نہ مشاورت کیا گیا, نہ انپٹ لیا گیا. اگر لیا جاتا تو ہم سمجھاتے. اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ہمارا طے شدہ اگریمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے, جو ہمارا انڈرسٹینڈنگز ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ہمارا جو مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں تو 1-on-1 کی جا سکتی ہیں, ملاقاتوں میں کی جا سکتی ہیں. وی پی این کی بندش کا معاملہ ہو, کینالز کا معاملہ ہو, یہ سارا چھیڑ کے بلاول اس وقت کیوں بیٹھے ہیں, وہ بھی پبلکلی؟ I wouldn't pay too much attention to it. دیکھیے الائنس پارٹنر ہے, پنجاب میں ان کو کوئی سکوپ نہیں دی جا رہی. مریم از ڈٹرمنٹ کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ڈیل نہیں دینی وہاں. ان کے بڑے ڈیمانڈز ہیں پنجاب کے اندر, اور وہ مریم از ناٹ کنسیڈنگ دوز ڈیمانڈز. تو اس لیے ظاہر ہے کمپلین. سملرلی سندھ کے اندر اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اٹس سو پری آکوپائڈ ود دی اکانومی اینڈ ود عمران خان, اور ابھی وہ جوڈیشری کا معاملہ تھا, تو دے آر ناٹ اسپینڈنگ مچ ٹائم ود دیئر الائنس پارٹنرز. سو بلاول صحیح کہہ رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ جی بلاول صاحب جو ہیں وہ تو جب چاہیں پرائم منسٹر کو مل سکتے ہیں, جب چاہیں آصف زرداری صاحب مل سکتے ہیں. اور تو یہ پبلک میں آ کے کمپلین کرنا آئی ریئلی ڈونٹ تھنک اٹ میک سینس ٹو می. مگر وہ یہی ہے نا, دیز آر آل پریشر ٹیکٹکس, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سنانے والی بات ہوتی ہے کہ جی ہم کیا کریں, ہماری بات نہیں سنتے اینڈ سو آن. اب یہ جوڈیشری کے معاملے میں سب سے آگے تو بلاول بھٹو صاحب سے مولانا کو منوانے کے لیے, تو اب کہہ رہے ہیں ہم سے مشاورت نہیں کی. تو کون سی بات ہے جس میں مشاورت نہیں کی؟ وہ کیا چاہتے تھے ہمیں بتائیں نا, کہ بھئی ہم یہ چاہتے تھے, انہوں نے یہ کر دیا, ہم سے بتایا نہیں. وہ بھی نہیں بتاتے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے طے بھی نہیں کرتے. کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو جس کے اندر یہ سارے ایشوز ڈسکس کیے ہوں, پھر کوئی پریس ریلیز ہوئی ہو, کچھ بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدان اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں, بوتھ ان دی آئیز آف دا پبلک اینڈ آلسو ان دی آئیز آف دیئر پارٹنرز, کہ اگر چپ کر کے بیٹھ جائیں تو پارٹنرز تو they'll roll over them. یہ سیاستدان جو ہیں ان کو جب تک آپ گلے سے نہ پکڑیں اور ان کو فورس نہ کریں تو یہ کچھ بھی کنسیڈ نہیں کرتے. تو آئی تھنک بلاول از فالوئنگ دا جنرل رول آف پالیٹکس کہ ان کو ٹائٹ کر کے رکھو, کانسٹنٹلی کمپلین کرو, رونا دھونا کرو, تھوڑی بہت چوٹیاں بھی ونڈو, اور تاکہ ہماری ڈیمانڈ رہے. یہی مولانا بھی کرتے رہے. تو یہ ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان پرنسپل فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جینوئنلی ناٹ کنسلٹنگ پیپلز پارٹی آن مینی ایشوز. وجہ وہ اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی اور ان کے ساتھ ڈیل کر لے, جنہوں نے بٹھایا ہمارے ساتھ وہی ڈیل کر لے, وہی ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لے. ہم نے کیا سارٹ آؤٹ کرنا ہے, ہمارے تو خود پرابلمز وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں.
تو آپ سمجھ رہے ہو نا, میں اور کچھ کہوں گا تو آپ بیپ 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 لگانا شروع کر دیں گے. تو اس لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ کون ان کو کس کے حوالے کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو, اور اینڈ سو آن, اپنے آپ کو بھی کس کے حوالے کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسی لیے شہباز شریف سے زیادہ گھاس نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں یار میں کی کراں, میں آپ میرے کو کچھ نہیں تو میں انہوں نے کی دیاں گا. ہر گل جو سانو پوچھ کے کرنی پیندی ہے تو تسی بھی پوچھ کے کرو. اور یہی ہے, آئی تھنک اٹس لائک دیٹ. اور بلاول بھٹو صاحب بھی جو رونا دھونا ہے وہ کسی اور کے لیے ہے, نہ آپ کے لیے, میرے لیے, کہ دیکھیں جی آپ نے کہا تھا ان کے ساتھ بیٹھے, ہمیں انہوں نے یہ وعدے کیے تھے, یہ کر نہیں رہے پورے, کچھ کرو نا تسی, سمجھاؤ انہوں کہ سانو بھی دے دینا ہے, سانو دے دینا. تو یہ کسی اور کے لیے ہے. اور اسی لیے وہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور یہ ان کی کیبنٹ ہے, وہ کہتے ہیں یار جنہوں نے کہنا جی انہوں نے وہ سانو کی کہہ دے پہ. ٹھیک, یعنی یہ پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ بیانات ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک. اور وہ دانت کہتے ہیں کھانے کے اور دکھانے کے, اور یہ کسی اور کی کنزمپشن کے لیے. اچھا.